بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، پل صراط ایک ایسا پل ہے جس پر آپ کو اور مجھے ہر ایک شخص نے گزرنا ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا ہے۔ اس حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب یہ زمین اور آسمان بدل دیے جائیں گے تب ہم کہاں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب ہم پل صراط پر ہوں گے۔ پل صراط پر سے جب گزرا ہوگا اس وقت صرف 3 جگہیں ہوں گی: جہنم، جنت اور پل صراط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں اور میرے امتی پل صراط کو پار کریں گے۔ قیامت میں جب موجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، وہاں صرف 2 مقامات ہوں گے: جنت اور جہنم۔ جنت تک پہنچنے کے لیے لازماً اس پل پر سے گزرنا ہوگا۔ جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا گیا ہے، اس کا نام الراط ہے۔ اس سے گزر کر جب اس کے پار پہنچیں گے، وہاں جنت کا دروازہ ہوگا۔ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے۔ اور پیارے دوستو، وہ شخص کتنا ہی خوش نصیب ہوگا جو اس پل کو پار کر کے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا، اور وہ شخص کتنا ہی بد نصیب ہوگا جو اس پل سے نیچے گر کر جہنم میں چلا جائے گا۔ دوستوں، پل صراط کن صفات کا حامل ہوگا؟ نمبر 1، پل صراط بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور سخت اندھیرے میں ہوگا۔ اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہایت تاریکی میں ہوگی اور سخت بھپری ہوگی اور غضبناک ہوگی، اور گناہ گاروں سے گناہ اس کی پیٹھ پر لاد دیے جائیں گے اور اس کے بوجھ کی وجہ سے اس کی رفتار ہلکی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس صورت سے اپنی پناہ میں رکھے گا، اور جو شخص گناہوں سے ہلکا ہوگا تو اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی، اور لوگ اپنی بدعمالیوں کے لحاظ سے اس پر متاثر ہوں گے۔ جن لوگوں کی بے ایمانیاں اور بدعمالیاں اس قدر حد سے زیادہ ہوں گی کہ ان کے پیر اس پل پر سے پھسل جائیں گے، اور وہ جب جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہوں گے تو ان کے بلند چیخ و پکار سے پل صراط پر ایک دشت طاری ہوگی۔ رسول اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط کے دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، اور جب تم پل صراط پر اپنا پہلا قدم رکھ رہے ہوگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے اور کہیں گے کہ ربی سلام، لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سے لوگوں کو پل صراط سے گرتا ہوا دیکھیں گے، اور بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے نج حاصل کر لیں گے۔ لوگ اپنے والدین کو پل صراط پر دیکھیں گے لیکن ان کی کوئی فکر نہ ہوگی، وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ کسی طرح خود پار ہو جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قیامت کو یاد کر کے رونے لگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، مجھے قیامت یاد آ گئی۔ کیا ہم وہاں اپنے والدین کو یاد رکھیں گے؟ کیا ہم اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یاد رکھیں گے، لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ نمبر 1، جب کسی کے نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ نمبر 2، جب نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ اور نمبر 3، جب پل صراط پر ہوں گے۔ پیارے دوستو، اس پل کو کون یاد کرے گا اور اس پل کو کس طرح پار کیا جائے گا؟ قیامت کے دن لوگ ایسا خوفناک منظر دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر شخص اپنی اپنی پریشانی میں مبتلا ہوگا، کسی کی آنکھیں کسی کو نہ دیکھ پائیں گی، یہاں تک کہ تمام انبیاء کرام بھی اپنے آپ کی فکر میں ہوں گے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب بھی اپنی امت کو معاف کرنے کی دعا میں درگی نہیں کریں گے۔ دوستوں، پل صراط کے لمبے راستے پر 7 مراحل ہوں گے، اور پل صراط پر گزرتے ہوئے لوگوں کی رفتار مختلف ہوگی۔ کچھ تو پلک جھپکتے ہی گزر جائیں گے اور کچھ بجلی کی طرح تیزی سے عبور کریں گے، کچھ ہوا کی رفتار سے تو کچھ گھوڑوں کی رفتار سے، اور کچھ لوگ اونٹ کی رفتار سے اس کو پار کریں گے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس کو رینگتے ہوئے پار کریں گے، اور کچھ لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اب ہم کتنی رفتار سے اس پل کو پار کر سکیں گے؟ تو اس کا انحصار ان اعمال پر ہے جو ہم اس دنیا میں کرتے ہیں۔ پل صراط کو عبور کرنے والے کچھ مومن نیند کی روشنی اتنی مضبوط ہوگی کہ نیچے جہنم کی آگ بھول
لے گی کہ یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ، اور ایک حدیث مبارکہ میں کہا گیا ہے کہ پل صراط کو عبور کرتے وقت شہداء کو کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ دوستو، پل صراط کو عبور کرنے کے لیے 7 مراحل سے گزرنا ہوگا، اور ان 7 مراحل پر ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں ہم سے ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے ایمان کو قبول کیا اور کیا ہم نے اس پر پورے دل اور خلوص کے ساتھ یقین کیا۔ اگر اللہ، فرشتوں، اسلامی کتاب اور انبیاء کرام پر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہمیں وہ پہلا مرحلہ پار کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہوگی، اور ہم اس پر سے گزر کر دوسرے مرحلے میں پہنچ جائیں گے۔ دوستوں، دوسرے مرحلے میں نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہ عبادت جو ہم پر دین میں 5 بار فرض ہے، اور تیسرے مرحلے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے اپنی دولت کو ایک خاص حد تک ضرورت مندوں کے ساتھ بانٹا تھا یا نہیں، یعنی زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کہ بعد روزوں کے متعلق پوچھا جائے گا، روزہ جو کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے اور پل صراط کے چوتھے اسٹاپ پر ہمارا استقبال کرے گا۔ اگر ہم اپنے روزوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پورا کر سکیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جنت کے ایک قدم اور قریب پہنچ جائیں گے۔ اور اس کے بعد 5واں مرحلے میں ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تھا اور ہمیں استطاعت بھی دی تھی کہ کیا ہم نے حج ادا کیا، اور اگر ہم یہاں بھی کامیاب ہو گئے تو ہمیں اس کے بعد 6 مرحلے میں داخل کیا جائے گا، اور ہم سے اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہٰذا رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھیں۔ ایک شخص جو چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھ سکے اور اس کی عمر طویل ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں سے مل کر ان کا مشاہدہ کرے، اور اگر انسان اپنے والدین کا احترام کرنے میں کامیاب رہا تو اس کا یہ عمل اسے جنت تک پہنچائے گا، اور جو شخص دنیا میں ان تمام باتوں کا خیال رکھے گا تو وہ ان تمام مراحل سے آرام سے گزر جائے گا اور اس کو کوئی پریشانی نہ ہوگی، اور پل صراط کے دوسری طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام مراحل سے بغیر کسی رکاوٹ کے گزارے اور ہمیں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ داخل ہونا نصیب فرمائے، آمین۔